اور یاد رکھو جب یہ دین کا علم نہیں ہوگا، آپ کے باپ چاہے بہت بڑے عالم ہوں، آپ کے دادا بہت بڑے عالم ہوں، اگر آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کیا تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ اس کی ایک مثال اس وقت کا ایک بہت مشہور ملحد ہے جو آج کل بڑا جس پر چرچا چل رہی ہے، اس ملحد کا آپ ذرا نسب پتہ کریں گے، اس کے دادا اور پردادا کے بارے میں پڑھیں گے، صاحب ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے، پردادا بہت بڑے عالم تھے، نانا بہت بڑے عالم تھے، دادا عالم، نانا عالم، پردادا عالم اور کتابوں کے مصنف اور علم دین کے خادم. لیکن اگر دین کا علم انسان نہیں سیکھے گا تو باپ دادا کا سیکھا ہوا علم آپ کے کام نہیں آئے گا. آپ کو دین کا علم سیکھنا پڑے گا میرے ساتھیوں. آپ کی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، کمپلسری ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کو جانیں. قبر میں آپ سے 3 سوال ہوگا، ہم سب سے سوال ہوگا، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. تیرا رب کون ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 بڑے بڑے سوال ہیں. یہ دین کی 3 بنیاد ہے. رب کون، رسول کون، اسلام کیا ہے؟ یہ 3 دین کی بنیاد ہے میرے پیارے ساتھی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب قبر میں بندہ صحیح سوال، ان سوالوں کا صحیح جواب دے گا، فرشتے پوچھیں گے وما یدریک، تجھے ان 3 سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کیا جواب دے گا؟ قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ. ان 3 سوالوں کا جواب مجھے قرآن کے ذریعے ملا. میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، میں نے پڑھا اس کو، میں اس کے اوپر ایمان لایا، اس کی تصدیق. ان 3 سوالوں کا جواب معاف کیجئے گا کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا، کالجوں کے سلیبس میں نہیں ملے گا، یونیورسٹیوں کی ڈگری میں نہیں ملے گا. وہ ڈگریاں بہت اہم ہیں، وہ آپ کو ڈاکٹر بنائیں گی، وہ آپ کو انجینئر بنائیں گی، مگر اللہ کون ہے، رسول کون ہے، دین کیا ہے، وہ آپ کو دینی تعلیم سکھائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، دینی تعلیم کے بغیر آپ چلتی پھرتی لاش بن جائیں گے، کیونکہ دین کا یہ علم آپ کو روح عطا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، یہ قرآن روح ہے، ہم آپ کے اوپر روح اتار رہے ہیں. یہ قرآن روح ہے، یہ قرآن کا علم روح ہے. اور یہ اگر آپ کے اندر دنیا کا سارا علم ہے اور اگر آپ کے اندر دین کا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کی ڈگری کے باوجود آپ اسٹوپڈ اور احمق ہیں. یہ ملحدین، یہ ایتھیسٹ لوگ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے دانشور لوگ ہیں، بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ارے تیری ڈگری کس کام کی، تیرا علم کس کام کا، تیری انٹلیکچوئلٹی کس کام کی، تیری نالج کس کام کی، اگر تو اپنے کریٹر کو نہیں پہچان سکا. ارے تجھ سے اچھا تو دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا وہ دیہاتی، وہ گنوار، وہ جاہل، وہ ان پڑھ انسان ہے جو کچھ نہیں جانتا مگر اتنا جانتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا کریٹر اللہ ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے عقل مند کون ہے؟ قرآن کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان آیتوں کو کوئی پڑھے اور غور نہ کرے تو برباد ہو جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، عقل مند کون لوگ ہیں؟ اے اللہ، جینیس کون لوگ ہیں؟ عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور عقل مند لوگ آسمانوں اور زمین پر غور کرتے ہیں، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا، تو نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا. اگر آپ کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اللہ کی توحید کا علم نہیں ہے، دنیا کی نظر میں آپ جینیس ہوں گے، دنیا کی نظر میں آپ پڑھے لکھے ہوں گے، اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا اسٹوپڈ کوئی نہیں، اللہ کی نظر میں آپ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. اس انسان سے بڑا احمق کون ہے جو اپنے کریٹر کو نہ پہچانے، جو اپنے رب کو نہ پہچانے. یہ دینی تعلیم آپ کو ایک ذمہ دار ناگرک بھی بناتی ہے، ایک رسپانسیبل سٹیزن بھی بناتی ہے. جس کے پاس دینی تعلیم ہوگی
وہ قانون نہیں توڑے گا۔ ابھی آپ نے شیخ کی تقریر سنی، وقف بورڈ پر بات کر رہے تھے، شیخ نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ ہم مدارس چلا رہے ہیں، جو نیم ہیں، جو قانون ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جن لوگوں کی نیت خراب ہے ان کی نیت خراب ہے، ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں، مگر ہم اپنے اندر کوئی کمی کیوں چھوڑیں؟ ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان ارباب حکومت کا اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے آج ہم کو اس دہانے پہ لا کے کھڑا کیا کہ ہم اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیں تاکہ آئندہ کوئی لوپ ہولز نہ نظر آئے۔ ہم اپنے تمام کاغذات کو اتنا مضبوط رکھیں کہ کسی بدنیت کو بدنیتی دکھانے کا موقع نہ مل سکے۔ تو اس ملک میں جو قانون اور لا ہے، اگر آپ دینی تعلیم کو فالو کریں گے تو آپ قانون کو بھی فالو کریں گے۔ جو قانون کو توڑے گا وہ دینی تعلیم پر چلنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دین آپ کو یہی نہیں سکھاتا کہ آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، آپ کا دین آپ کو یہ بھی سکھاتا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرو تو انصاف کی بات کرو۔ آپ کا دین آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، امانت میں خیانت مت کرو۔ آپ کا دین آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو تو بھلائی کی بات کرو۔ آپ کا دین تو آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دشمن کے ساتھ بھی انیائے نہ کرو، نا انصافی نہ کرو۔ آپ کا دین آپ کو ایک بہترین شوہر بننے کی تعلیم دیتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، آپ کا دین آپ کی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر۔ آپ کا دین آپ سے کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک باپ سے اور ایک ماں سے دین کہتا ہے اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے ساتھ نا انصافی نہ کرو۔ تو دین کا جو علم ہے، دین کی جو تعلیم ہے، اس کے آخرت میں جو فائدے ہیں وہ تو ہیں، دنیا میں دین کا علم آپ کو اخلاقی برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس کے پاس دینی تعلیم ہوگی وہ شراب کے قریب کیسے جائے گا میرے ساتھی؟ وہ شراب کے قریب جائے گا تو قرآن کی آیت اسے پکارے گی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، قرآن کی آیت اسے پکارے گی یہ گندا کام ہے۔ اسے نبی کی حدیث پکارے گی کہ یہ شراب حرام ہے، لعن اللہ شارب الخمر، اللہ نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کو لادنے والے پر، شراب سے کوئی بھی تعلق رکھنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے۔ جس کے پاس دینی تعلیم ہوگی وہ آن لائن سٹہ نہیں کھیلے گا، وہ آن لائن گیمنگ میں پیسہ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کے سامنے پیارے نبی کی حدیث ہوگی ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، حرام کی روزی گھر میں آئے گی ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا ہے۔ اتنا بڑا رسک کیسے لے لیں، حرام کمائی لا کر کے اپنی عبادتوں اور نمازوں کو خطرے میں کیسے ڈال لیں؟ لیکن آج میرے نوجوانوں، یہ جو حرام کمائی کا رجحان بڑھ رہا ہے، یہ اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ دینی تعلیم اور دینی شعور ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال امن حلال ام من حرام، ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ دین کا علم سیکھو میرے پیارے ساتھی۔ اور علامہ ابن قیم نے بڑی قیمتی، بڑی نفیس بحث کی ہے، مال اور علم کے درمیان انہوں نے کمپیریزن کیا ہے۔ آج ہمارے درمیان، معاف کیجئے گا، علماء اور مالداروں کے بیچ میں، ہماری نظر میں، ہماری مادیت بھری نظروں میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ صاحب یہ کروڑ پتی، یہ سیٹھ جی ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ سیٹھ جی کا مقام کیوں اونچا ہے؟ ان کے پاس دولت ہے، مگر ایک عالم دین کا مقام کیوں اونچا ہے؟ اس کو اللہ نے علم دین سے آراستہ کیا ہے، اور اللہ سب کو علم دین نہیں دیتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے، اسے دین کا علم دیتا ہے۔ میں جب علماء سلف کی تاریخوں کو جب آپ پڑھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے دین سیکھنے کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی آسانی سے ایک عالم کی تذلیل کر دی جاتی ہے، تحقیر کر دی جاتی ہے، لوگ یہ نہیں سوچتے کتنی قربانیوں کے بعد کوئی عالم بنتا ہے۔
اور سلف کی داستانیں اگر آپ پڑھیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ نبی اکرم کا انتقال ہوا، آپ کے بڑے بڑے سینئر صحابہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک انصاری صحابی سے کہتے ہیں آؤ، نبی کے صحابہ ابھی باحیات ہیں، ہم چل کر کے نبی کی حدیثوں کا علم لے لیتے ہیں، ہم نبی نے جو علم چھوڑا ہے وہ علم چل کے حاصل کر لیتے ہیں۔ انصاری صحابی نے کہا ارے جاؤ بھائی، کیا بات کر رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم علم حاصل کر لو گے، لوگ تمہارے پاس آنے لگیں گے؟ ارے بڑے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، تم کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ انصاری صحابی نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس تنہا نکل پڑے، جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ رسول اکرم کی حدیثیں اس کے پاس ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے پاس جا کے اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ گرمیوں کا موسم ہوتا تھا، ہوائیں چلتی رہتی تھیں، لو بھری ہوائیں، آندھی بھری ہوائیں، اور عبداللہ ابن عباس ایک آدمی کے دروازے پر جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، پتہ لگا کہ وہ آدمی آرام کر رہا ہے، قیلولہ کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس اپنی چادر وہیں بچھا لیتے تھے اور وہیں لیٹ جاتے تھے۔ ہوائیں چلتی تھی، ان کی ناک میں گرد و غبار چلا جاتا تھا، ان کے منہ میں چلا جاتا تھا، اور جب عصر کا ٹائم ہوتا تھا اور وہ آدمی آرام کرنے کے بعد اٹھ کر کے جب دروازہ کھولتا تھا تو کیا دیکھتا تھا؟ رسول اکرم کے چچا کے بیٹے ہیں، رسول اکرم کے اہل بیت میں سے ایک محترم انسان ہیں۔ وہ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا تھا یبنا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، آپ نے کیوں نہیں مجھے بتا دیا، آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے میں دین سیکھنے آیا ہوں، میں طالب ہوں، میں دین کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں، میں آپ کو تکلیف دوں یہ مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے سے عبداللہ ابن عباس نے دین کا علم حاصل کیا، اور کس لیول پر پہنچے۔ اگر ہمارے طلباء یہ بات سن رہے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آج علم دین سیکھنے کے لیے یہ معہد الصالحین قائم کیا گیا ہے۔ اور میں جب بائی کار یہاں پہ آیا، راستے بہت اچھے نہیں تھے، بڑی ٹیڑھی میڑھی سڑکوں سے گزر کر کے اس گاؤں میں پہنچا۔ ہمارے ساتھ شیخ طارق مدنی صاحب بھی تھے، میں نے کہا پتہ نہیں ہم لوگ کون سے گاؤں جا رہے ہیں، کیسا راستہ ہے، لیکن ایسے گاؤں میں دور دراز ارریہ کے اس گاؤں میں آج اتنا بڑا ادارہ الحمدللہ قائم ہوا ہے۔ میں یہاں جو طلباء داخل ہو رہے ہیں یا جو طلباء یہاں موجود ہیں یا جن طلباء کا ارادہ ہے اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنے کا، ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، انما العلم بالتعلم، علم محنت کرنے سے، سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ کو سلف کی سیرتیں پڑھنی پڑیں گی، صحابہ کی سیرتیں پڑھنی پڑیں گی۔ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن کہے جاتے ہیں، حبر الامہ کہے جاتے ہیں۔ یہ مقام ان کو کیوں ملا، یہ لیول ان کو کیوں ملا؟ انہوں نے محنت کی، وہ تھکے نہیں، وہ رکے نہیں، وہ چلتے رہے، اور اس لیول پر پہنچے کہ وہ انصاری صحابی کہتے تھے کان ھذا الفتى اعقل منی، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا۔ میرے ساتھیوں، دینی تعلیم سیکھو اور اپنے بچوں کو سکھاؤ۔